بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین. لائق صد احترام محترمی و محتشمی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ. پروگرام بزم ابر کرم آج پھر اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے قاری قرآن جناب قاری القرہ زینت القرہ قاری سفیان علی مجددی صاحب تشریف فرما ہیں. ثناخان مصطفیٰ قطع کوچہ مرتضیٰ محترم جناب محمد عرفان قادری صاحب تشریف فرما ہیں. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اعلیٰ پڑھنے والے حسین انداز محترم جناب غلام شہباز اجمیری صاحب تشریف فرما ہیں. اور میرے مسلک کی عظیم بہار عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ انصر قیوم قادری صاحب تشریف فرما ہیں. ماشاءاللہ آج ہم ان سے محبت بھری گفتگو بھی کریں گے، ذکر بھی سنیں گے، اللہ کا قرآن بھی سنیں گے. اس سے پہلے ایک حدیث پاک میں آپ کے ذہن نشین کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اور اضافہ فرماتا ہے. اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعتیں عطا کرتا ہے. ماشاءاللہ یہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک آپ سے مروی ہے. ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی، بڑی ہی پیاری بات. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام ابر کرم کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں. ہمارے درمیان بڑے ہی خوبصورت قاری قرآن زینت القرہ نجم القرہ میری مراد عزت مآب جناب قاری سفیان علی مجددی صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ کا پاک کلام سنانے کے لیے اور اللہ کے پاک کلام سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو معطر و منور فرمانے کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
خلق الجن من مارج من نار. سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله، صدقت يا شيخ، أحسنت. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله
کیا کہنا قاری صاحب، بہت خوب بہت خوب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا قاری صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. كل من عليها فان. سبحان اللہ سبحان أكبر الله أكبر. كل من عليها فان. صدقت صدقت يا شيخ صدقت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان اللہ سبحان اللہ أكبر الله. سبحان اللہ ماشاءاللہ. الله باقي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله الله. ما شاء الله. فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدقت يا رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑے ہی پیارے انداز میں قبلہ کاری سفیان علی مجددی صاحب اللہ کا پاک کلام سنا رہے تھے. ماشاءاللہ یہ ماہ معظم
ماہ ذیشان، جس میں صبح بھی قرآن، دن میں بھی قرآن، رات کو بھی قرآن۔ قبلہ حضور مرد قلندر صوفی باصفا میرے استاد محترم حضور قبلہ حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے جو قرآن سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، قرآن سے دوستی کر لیتا ہے، قرآن سے یاری لگا لیتا ہے، وہ نہ تو یہاں پریشان ہوگا اگر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامرانی چاہتے ہو تو پھر اللہ کے قرآن سے ناطہ جوڑ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی آسن انداز سے، بڑے ہی پیارے خوبصورت انداز سے اللہ کا پاک کلام سنایا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے جناب ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے ثنا خوان جناب محمد عرفان قادری صاحب، ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ابر کرم ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آج کون سا کلام سنائیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کی ساری ٹیم کو میں شکر گزار ہوں، اور میرے استاد محترم جناب غلام شہباز اجمیری صاحب میرے سر پہ تاج ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میری خوش قسمتی آج ان کا سکھایا ایک کلام پنجابی کا کلام ہے، انہیں کدی نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا۔ انشاءاللہ وہ استادوں کی دعاؤں سے میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا، کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا، جن نے میرے حضور نو ایک بار ویکھیا، کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا، ویری وی پیریا میرے حضور دے، ویری وی پیریا میرے حضور دے، جد بھی میرے حضور دا کردار ویکھیا، جد بھی میرے حضور دا کردار ویکھیا، کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا۔ اور قاری صاحب غارہ چ جا کے رودا امت دے واسطے، غارہ چ جا کے رودا امت دے واسطے، سونے جیا نہیں کوئی غم خار ویکھیا، سونے جیا نہیں کوئی غم خار ویکھیا،
کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا بخشاں تیری امت اللہ نے آکھیا بخشاں تیری امت اللہ نے آکھیا امت ہاں امت لئی روندا یار نے جد یار ویکھیا امت لئی روندا یار نے جد یار ویکھیا نے کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا اور مکتب اشفا کی مٹائے جام دے غم جتھے جہان دے اشفا کی مٹائے جام دے غم جتھے جہان دے بس مصطفیٰ دا کوئی دربار ویکھیا بس مصطفیٰ دا کوئی دربار ویکھیا نے کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا اشفا کی مٹائے جام دے غم جتھے جہان دے اشفا کی مٹائے جام دے غم جتھے جہان دے بس مصطفیٰ دا کوئی دربار ویکھیا بس مصطفیٰ دا کوئی دربار ویکھیا نے کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا جنے میرے حضور نو ایک بار ویکھیا نے کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد عرفان قادری صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں نوکری پیش کی ابھی ہم نے شاگرد کو سماعت کیا استاد کو سماعت کرنا بھی باقی ہے یہ آج ہمارے پروگرام کا اعزاز ہے ماشاءاللہ کہ آج ہمارے پروگرام میں دونوں شاگرد اور استاد دونوں اکٹھے ایک ہی سیٹ پہ تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم ان کے استاد محترم غلام شہباز اجمیری صاحب کو سماعت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ محبت بھری باتیں کریں گے ان کے ساتھ ماشاءاللہ غلام شہباز اجمیری صاحب سب سے پہلے تو آپ کے ہم مشکور ہے کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا پروگرام ابر کرم کے لیے بہت شکریہ جناب سب سے پہلے کلک اسٹوڈیو کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اتنے خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھنا چیز کو
دعوت دی ہے، تو میں بہت مشکور ہوں بلال بھائی آپ کا، انصر قیوم قادری صاحب آپ کا، کہ اتنی محبتوں میں مجھے شامل کیا آپ نے. میں دعا کرتا ہوں کلک اسٹوڈیو کا یہ جو معاملہ ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ. تو بڑی خوشی ہوئی ہے بلال بھائی آج. اللہ سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے، اور اللہ اس محبت کو بھی، اس ذوق کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین آمین. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ سرکار کی ثنا کرتے ہیں اور آپ کا ایک نام ہے، پہچان ہے، تو ماشاءاللہ کتنے عرصہ سے آپ سرکار کی ثنا کر رہے ہیں؟ یہ ایک روایتی سوال ہے آپ کا جو ہر پروگرام میں مجھے پوچھا جاتا ہے. تو مجھے جہاں تک یاد ہے میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری کلاس کا اسٹوڈنٹ کی ایج کیا ہوتی ہے. تو بس اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ سرکار کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اور تقریباً 40 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا. بے شک بے شک. ماشاءاللہ. تو کس شاعر کا کلام آپ زیادہ؟ میں بیسک تو اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام کو زیادہ پسند کرتا ہوں، ان کے لکھے ہوئے کلام میں نے کافی پڑھے ہیں. تو انشاءاللہ آج آپ کا انتخاب؟ آج میرا انتخاب ایک پنجابی کلام میرے سامنے ہے، تو میرا دل ہے کہ آج میں یہ بالکل ایک نیا کلام ہے، تو آپ کو چند اشعار میں پیش کروں. جی بسم اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مدینے شہر جا کے رو پیا، 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 سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا، میں سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا، میں سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا. اور شعر سماعت فرمائیں بلال بھائی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ دے دربار پرانوار تے آپ دے پرنو، آپ دے دربار پرانوار تے میں عرضیاں دے ڈھیر لا کے رو پیا، عرضیاں دے ڈھیر لا کے رو پیا، سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا. اور بڑے خوب شعر. کچھ سمجھ نہیں کچھ سمجھ نہیں آمدا سی میں کی کراں، کچھ سمجھ نہیں آمدا سے میں کی کراں. روضہ پاک سامنے ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی. مسکرایا مسکرا کے رو پیا، مسکرایا مسکرا کے رو پیا، میں سونے نو ارزاں سنا کے
رو پیا اور سونے باجو سونے باجو سال نکلے بے وفا سونے باجو سال نکلے بے وفا میں دوستانوں آزما کے رو پیا سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا اور طیبہ پاک میرا دل چاہ رہا ہے کہ طیبہ پاک تے طیبہ پاک نو کدی بھی چھڑا نہ طیبہ پاک ہی رہا اور بڑا خوب لکھیا کہ پوچھنا طیبہ دی جدائی دا اسے پوچھنا طیبہ دی جدائی دا سے میں اپنے شہر میں اپنے شہر میں تے اپنے شہر آ کے رو پیا میں تے اپنے شہر آ کے رو پیا سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا اور پھر نہ روئے گا ناصر شاگردہ پھر نہ روئے گا ناصر شاگردہ جیڑا سونے کول جا کے رو پیا وہ جیڑا سونے کول جا کے رو پیا میں سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں جناب غلام شہباز اجمیری صاحب سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا خوبصورت تخیل ماشاءاللہ عمدہ انتخاب اور لاسٹ پہ انہوں نے ایک جملہ کہا میں اتھے جا کے رو پیا کچھ اس طرح سے تھا میں جب آپ کلام پڑھ رہے تھے تو میں نے نا ذہن میں ایک بات گردش کر رہی تھی ہو جاتی ہے نظر کرم ہر چاہنے والے پر اللہ بے شک ارے بھائی ایک بار دل سے اشکوں کو بہا کر تو دیکھ اللہ میں خود ہی لکھا ہے جملہ میرے ایک ذہن میں تھا اب بڑے ہی ہمارے ساتھ علامہ انصر قیوم قادری صاحب ہیں سے محبت بھری گفتگو کریں گے اس سے پہلے میں ایک جلدی ایک بات آپ کے ذہن نشین کروں گا ہو جاتی ہے نظر کرم ہر چاہنے والے پر بھائی دل سے ایک بار اشکوں کو بہا کر تو دیکھ بندے کا نام ہے نصیر احمد بیوی کا نام ہے نسیم بی بی 2009 حاصل پور شہر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا جس میں ایک عمرے کا ٹکٹ بذریعہ قرآن رکھا گیا اور اشتہار چھپا اشتہار پہ لکھا گیا بھائی قرہ اسے ملے گا جو قرآن اندازی کے وقت محفل میں موجود ہوگا اجمیری صاحب محفل کا ٹائم آیا محفل اپنے جوش و خروش کے ساتھ ہوئی جب اختتام ہوا قرآن اندازی ہوئی
कुर्रा निकला उस नसीम बीबी का, उसका खामद, उसका शोहर मजमे में महफिल सुन रहा है। जब सुना ना नसीम बीबी का नाम तो उछलता हुआ खुशी के साथ ये कहता हुआ स्टेज की तरफ जा रहा है, भाई हम पे करम हो गया, हमें मदीने वाले ने बुला लिया, हम पे करम हो गया, हमें मदीने वाले ने बुला लिया। जब स्टेज पे गया ना तो ये कह रहा है कि हम पे करम हो गया, हमें मदीने वाले ने बुला लिया। इसी स्ना में औरतों के पिंडाल से एक आवाज आई, हजरात जिस बीबी का कुर्रा निकला है वो महफिल में मौजूद नहीं। जब ये जुमला सुना इंतजामिया ने ऐलान किया, हजरात उसूल के मुताबिक जो इश्तिहार पे लिखा था कुर्रा उसे मिलेगा जो महफिल में मौजूद होगा, लिहाजा ये नसीम बीबी महफिल में मौजूद नहीं, कुर्रा कैंसिल किया जाए। वो नसीर अहमद बड़े हाड़े करने लगा, रोने लगा, तरले करने लगा, मुझे 5 मिनट टाइम दें, मैं अपनी बीवी को ले आता हूँ, पास ही घर है। किसी ने एक नहीं सुनी, कहते नहीं, असूल के मुताबिक कुर्रा कैंसिल किया जाए, दोबारा कुरानंदाजी होगी। अब फिर कुर्रा कैंसिल किया गया, दोबारा कुरानंदाजी। अजमेरी साहब, अलामा साहब, हजारों पर्ची हैं, हाथ हिल रहा है, फिर कुरानंदाजी हो रही है। नसीर अहमद की आंखों से आंसू जारी हैं, रो रहा है, गिड़गड़ा रहा है। इधर से कुर्रा उठाया गया, नाम बोला गया। हजरात सुनिएगा, मेरे क्लिक स्टूडियो के पेज पर सुनने वाले, देखने वाले तमाम आशिकान मुस्तफ़ा की नजर ये कर रहा हूँ, जुमला सुनिएगा, अपने ईमान को ताज़ा कीजिएगा, तवज्जो। हजरात कुर्रा निकला, जो नसीर अहमद पास आंसू बहा रहा है ना, उसी का कुर्रा निकला है। अल्लाह अकबर। अब जब उसका कुर्रा निकला ना तो लोग हैरान परेशान, नसीर अहमद बात क्या है, तेरी बीवी का कुर्रा निकला था, वो महफिल में मौजूद नहीं, कुर्रा कैंसिल किया, अब कुर्रा तेरा निकला है, बात क्या है? वो कहता है असल में बात कुछ और है। जी बताओ फिर मामला क्या है? यही तो हम जानना चाहते हैं, बात क्या, असल मामला क्या है? वो कहता है कि 2 साल कबल मैं और मेरी बीवी घर में बैठे थे, खाना खा रहे थे, खाने के दौरान मेरी बीवी ने कहा कि कभी हम पे भी कर्म होगा, हम भी मदीना देखेंगे। हालांकि वो नसीर अहमद गरीब लाचार था, मजदूरदार इंसान था, जो कमाता घर ले आता, खा लेते, कमाता खा लेते, मजदूरी करता, वही जो कमाता वही खा लेते, उसी से गुजारा हो रहा था। अब जब बीवी ने कहा ना कि कभी हम पे भी कर्म होगा, हम भी मदीना देखेंगे, थोड़ी दूर बच्चे बैठे हैं, बच्चे करीब आके कहते हैं कि अम्मा परेशान ना हो, हम भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीका है, वो हमें अपनाना पड़ेगा। बेटा वो तरीका क्या है? बाबा जहाँ पे हम घर में 3 वक्त का खाना खाते हैं ना, 1 वक्त का खाना हमें छोड़ना पड़ेगा। नसीर अहमद कहता है कि 2 साल हो गए हमें 1 वक्त का खाना छोड़े हुए। जब मेरी बीवी का कुर्रा निकला तो दिल में ख्याल आया कि 2 साल हो गए 1 वक्त का खाना छोड़े हुए, वो पैसे हम जमा कर रहे हैं और अब इतने पैसे हमारे पास मौजूद हो गए हैं कि हम में से कोई एक जो है उम्रा कर सकता है। लेकिन जब कुर्रा निकला दिल में ख्याल आया, खुशी उठी कि यार सरकार का करम हो गया, अब एक नहीं हम दोनों देखेंगे। लेकिन जब कुर्रा कैंसिल हुआ दिल टूट गया। लेकिन वो क्या है जुमला कि मेरे दिल को टूटने की सदा वो सरकार सुनते हैं। हाँ वो बड़ा प्यारा जुमला किसी ने क्या खूब लिखा, हाँ जहाँ भी हो वहीं से दोस्त सदा सरकार सुनते हैं, आए है सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। हजरात जब ये सुनाया ना नसीर अहमद ने, अवाम की चीखें निकल गई। वही मजमा है, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000 दिया, घर को लगा ताला, सारे का सारा घर जा रहा है मदीना पाक। आए हो जाती है नजर करम हर चाहने वाले पर। अरे दिल से एक बार अश्कों को बहा कर तो देख। आज मौजू है अल्लामा साहब के साथ ताल्लुक बिल कुरान और हमारे असलाफ। इस पे मोहब्बत भरी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले अल्लामा साहब से हम कुछ जानना चाहेंगे। पहले तो अल्लामा साहब
آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ابر کرم کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور ہم جاننا چاہیں گے اور ہمارے دیکھنے سننے والے تمام احباب، تمام ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کتنے عرصہ سے یہ نوکری کر رہے ہیں اور اپنی جو علم ہے، علم کے ذریعے سے محبت کی خیرات، سرکار کے جو دین کا حسن ہے، جو دین کا علم ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ کتنے عرصہ سے آپ یہ نوکری کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مشکور ہوں بلال بھائی آپ کا اور کلک اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی الفت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خیرات بانٹنے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوکری کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اور رہا آپ کا سوال کہ میں کب سے یہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جب بچپن میں آنکھ کھولی تھی اور ہوش سنبھالا تھا تو گھر کے اندر ہی یہ ماحول پایا تھا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بچپن میں ہی میں نے اپنی تعلیم کا آغاز ہی اپنے گھر سے کیا تھا اور اپنے والد محترم سے کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد پھر پرائمری کے بعد میں نے پہلی دفعہ جامعہ میں حفظ کی کلاس میں داخلہ لیا، پھر تقریباً 13 سال میں مدارس میں پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درس نظامی اور مختلف کورسز وغیرہ کیے 13 سال، اور اس کے بعد پھر 13 سال وہ گزرے اور اس کے بعد الحمدللہ آج تک یہ ڈیوٹی اپنی بساط کے مطابق اور یہ نوکری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نوکری پہ کامیاب رکھے، آمین تا آمین حیات پوری زندگی۔ آمین۔ تو اب آج انشاءاللہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ چند جی، بسم گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات کہ جو موضوع آج کا رکھا گیا ہے تعلق بالقرآن اور ہمارے اسلاف، بسم اللہ۔ انتہائی خوبصورت موضوع ہے اور اس کا جو ربط ہے، تعلق ہے، یہ ماہ رمضان سے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور نزول قرآن کا جو تعلق ہے یہ رمضان کے ساتھ بڑا خاص ہے۔ اور پھر چونکہ ہمارا موضوع تعلق بالقرآن، اور یہ تعلق بالقرآن ہے کیا؟ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہی انسان ہے۔ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ تو جب موضوع ہی انسان ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن اور انسان یہ لازم و ملزوم ہے، ماشاء اللہ۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں پھر آگے فرمایا ہدی للناس، فرمایا رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو یہ ایک تعلق ہے انسان کا اور قرآن کا۔ لیکن چونکہ ہم نے ذکر کرنا ہے اپنے اسلاف کا، تو اسلاف کا قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، تو اس سے اگر ہم اس کا آغاز کریں خود صاحب قرآن کی ذات سے کہ قرآن جن کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ کتنا شغف تھا، کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا۔ ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور کہ میں قرآن سناؤں گا، حالانکہ قرآن آپ کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے۔
تو کریم آقا نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ کوئی پڑھنے والا ہو اور میں قرآن کو سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بار میں نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا کہ چہرہ مصطفیٰ کو جب میں نے دیکھا تو کریم آقا کی آنکھیں چھما چھم برس رہی ہیں، اتنی محبت کے ساتھ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے ہیں، اتنے شوق اتنی محبت کے ساتھ کہ چھما چھم اللہ کا کلام سن رہے ہیں اور آنکھیں برس رہی ہیں۔ تو کریم آقا نے مجھے روک دیا، فرماتے میں ٹھہر گیا تو یہ حضور کا ایک شگف دیکھے، اور پھر یہی آگے اگر صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں عمل اس کے اندر، تو صحابہ کرام کا جو ایک قرآن کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، وہ اس قدر تھی کہ اب بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شغف اتنا تھا، اتنی محبت تھی قرآن سے کہ آپ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں اتنی قرآن کے ساتھ محبت، اور یہی یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ جس طرح آج نماز تراویح ادا کی جاتی ہے اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، تو آج تراویح کے وقت ہماری مسجد ویران نہ ہو، بلکہ تراویح کے وقت ذوق و شوق کے ساتھ ہم قرآن سننے کے لیے جائیں۔ اور کس قدر تعلق ہونا چاہیے، اب بے شمار اسلاف کے ذکر و اذکار ہیں، لیکن اب میں یہاں پر اسی بر صغیر کی سرزمین کے ایک عظیم نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اسلاف ہیں، میں سے ہمارے بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، ان کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ نے بڑے مقامات دیے، بڑی کرامات آپ نے سنی ہیں، لیکن قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ نہ صرف ولی تھے، بہترین قسم کے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، اور نہ صرف قرآن پڑھا کرتے تھے بلکہ آپ باقاعدہ مدرس تھے، قرآن پڑھایا بھی کرتے تھے، اور آپ کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا، اتنی محبت تھی کہ جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا، کوئی مرید آتا، کوئی چاہنے والا آتا، کوئی ملنے کے لیے آتا، آپ کوئی ورد وظیفے نہیں بتایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ آنے والے اگر ورد وظیفے چاہیے تو ایک ہی ورد ہے، ایک ہی وظیفہ ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کر۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، فرماتے قرآن حفظ کیا کرو، اپنے مریدوں کو تلقین کرتے تھے کہ قرآن کے حافظ بن جاؤ۔ اور آپ کی اتنی محبت تھی کہ 95 سال عمر تھی، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں خود جاتے، نماز تراویح ادا کرتے، اور کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح کی آپ پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ پھر جب ذوق زیادہ بڑھ گیا، بڑھاپا زیادہ ہو گیا، کمزوری ہو گئی، پھر بھی مسجد میں جاتے، بیٹھ کر قرآن سنا کرتے تھے، نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کیا فرماتے تھے قرآن پڑھا کرو، قرآن سے بہترین اور افضل کوئی عبادت نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قرآن جو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو پھر جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، فرمایا اس سے بہتر پھر کوئی اور عبادت کیسے ہو سکتی۔ اندازہ کرے قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنی محبت ہوا کرتی۔ تو اسی طرح بے شمار اسلاف ہیں، انہی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت منقدر رضی اللہ علیہ بڑے خوبصورت قاری قرآن تھے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے، ساری رات قیام کی حالت میں رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اگر کوئی سختی پیدا ہو جاتی، میں یہ سمجھتا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، فرمایا میں منقدر کی میں چلا جاتا، ان کی صحبت میں کر بیٹھتا، ان سے قرآن کی تلاوت سنتا، اللہ تعالیٰ پھر دل کو نرم فرما دیا کرتا۔ یعنی یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیں کہ دل کے اندر اگر
कसाफत पैदा हुई है, दिल सख्त हो गया है, तो वो जाकर अच्छे कारी कुरान से कुरान की तिलावत सुनते थे, अल्लाह ताला फिर दिलों को नरम फरमा देता था। तो इसी तरह मैं एक बात यहाँ जरूरी समझता हूँ करना कि हजरत ये दौर था, बड़े सगीर का एक बहुत बड़ा शायर, उसका नाम था मिर्जा बैदल, पूरा नाम अब्दुल कादिर है, और उसका लक़ब जो बैदल था, बहुत बड़ा शायर भी था, फाजिल भी था, आलिम भी था और हाफिज कुरान था, कारी कुरान था। महफिल में जाकर कुरान की तिलावत करता, हुजूर की सनाखानी करता, खिताब भी करता। लेकिन उसका एक अमल था कि वो दाढ़ी बड़ी मुंडवाता था, बिल्कुल दाढ़ी मुंडवाता था। एक बार वो बैठा होता हजाम में, दाढ़ी मुंडवा रहा था, एक अल्लाह वाला एक दरवेश आ गया। जब दरवेश आया उसने देखा तो कहा, बाबा क्या दाढ़ी मुंडवा रहे हो? अब वो भी जाहिर शायर था, आलिम था, बड़ा पढ़ा लिखा था। जब इतना सुना ना, उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि हाँ बाबा, अपनी दाढ़ी मुंडवा रहा हूं, मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा। अब अंदाजा करे कितना बड़ा जुमला बोला, लेकिन वो भी दरवेश था, अल्लाह वाला था। अब उसने क्या कहा, कहा मैं जानता हूं कि तू दाढ़ी मुंडवा रहा है, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है कि तू हाफिज कुरान, तेरे सीने के अंदर कुरान का नूर है, तू जब दाढ़ी मुंडवाएगा, खुदा की इज्जत की कसम है, इससे मुस्तफा करीम आका के दिल को तकलीफ होती है। फरमाया क्योंकि तू हुजूर के उस कुरान का तू मुहाफिज है कि जो कुरान सीना मुस्तफा पर नाजिल हुआ है। जब मिर्जा बैदल ने ये बात सुना, तड़प उठा, और जब तड़प उठा तो उसकी जुबान पर जुमला था, खुदा की इज्जत की कसम तूने सच कहा है, और एक इतनी चीख मारी और बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। जब होश आई तो उसकी जुबान पर ये जुमला था कि मैं तो सारी जिंदगी अंधा था, सारी जिंदगी ये जान नहीं सका कि मैं अपने आका को तकलीफ देता हूँ। अब मैं उसी आका की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, रब के हुजूर इल्तिजा करता हूँ, सारी जिंदगी फिर से मैं कभी भी अपने आका का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो ये जो हुफाज थे उनके लिए खुसूसी पैगाम है, जो कारी कुरान है, जिनका स्टेज के साथ, मिंबर के साथ एक ताल्लुक है कि वो आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, नाइब हैं। और हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह अब बड़े आशिक कुरान थे, और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपने वक्त के इमाम थे, हदीस के भी इमाम थे, और सारी दुनिया से लोग उनके पास जमा होते थे दीन सीखने के लिए। लेकिन उनके अंदर एक ज़ौक़ था, वो अल्लाह वालों से मिलने के लिए जाया करते थे, उनकी सोहबत में जाते थे। तो एक दफा हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में गए, मिलने के लिए गए, जाकर दस्तक दी, इजाजत मांगी तो उन्हें इजाजत नहीं दी मिलने की, कहा चले जाओ, मुझे मुलाकात नहीं करनी। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब जाने लगे तो एक शख्स मिला, कहने लगा कि अगर चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए, एक तरीका है। पूछा वो क्या तरीका है? कहा कि कोई कुरान की तिलावत करे। फुजैल बिन अय्याज को कुरान से इतना इश्क है, इतनी मोहब्बत है, उसे कितना ही जरूरी क्यों काम ना हो, हर काम छोड़ देगा, कुरान सुनकर खुद ब खुद बाहर आ जाए। इमाम बिन अहमद बिन हंबल ने जब ये बात सुनी, एक कारी कुरान से कहा भाई बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करो। अब जब बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत शुरू हुई तो हजरत फुजैल बिन अय्याज दौड़े दौड़े बाहर आए। तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं हमने देखा कि उनकी आंखें छमाछम बरस रही थी, जारो कतार रो रहे थे, और फरमा रहे थे कि मैं कभी भी तुमसे मुलाकात ना करता अगर तुम मेरे अल्लाह का कलाम ना पढ़ते। कहा उस अल्लाह के कलाम ने मुझे बेचैन कर दिया, बेताब कर दिया, मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे बाहर आकर अल्लाह का कलाम सुनने के लिए मैं खुद ब खुद बाहर आया। पर आप एक जुमला फरमाते थे, आप फरमाते थे कि जो हाफिज कुरान हो, फरमाया उसकी ये इज्जत है कि वो अल्लाह के नबी का वारिस है, अल्लाह के नबी का वारिस है, और उसकी ये इज्जत है वो कभी भी खुद चलकर बादशाहों के दरवाजे पर ना जाए। अगर किसी हाजत हो तो खुद बादशाह को चाहिए उसके दरवाजे पर आए, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वारिस है, उसके सीने के अंदर अल्लाह का कलाम है, कुरान है। अब कुरान की इज्जत ये है कि वो चलकर बादशाहों के दरवाजे पर ना जाए, बादशाह खुद चलकर हाफिज कुरान के दरवाजे पर आए। ये हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे। तो ये हमारे एक असलाफ हैं
کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ اتنی محبت کی، اتنی عقیدت کی، اور چونکہ جس طرح مجھے یہ موضوع دیا گیا، چند میں نے یہ باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور کلک اسٹوڈیو اصل سے جتنے بھی سننے والے ہیں انہیں یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا وہ تعلق قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں رہا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ تھا اسی طریقے پر ہم چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہمارے گھروں کے اندر پھر سے اسی طرح وہ صدا آئے، اسی طرح صدا آئے کہ جسے سن کر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جو ہماری خواری ہے، امت مسلمان در بدر بھٹک رہی ہے، پس رہی ہے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی علامہ اقبال فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا ہے۔ اگر قرآن سے پھر سے تعلق جوڑ لیا جائے، ہر گھر کے اندر سے اسی طرح قرآن کی صدائیں آئیں، مائیں سحری کے وقت بیٹھ کر جس طرح قرآن پڑھا کرتی تھی، مائیں چکی چلاتی تھی اور وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بچوں کو لوری دیتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ابھی 3 رمضان مبارک کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال تھا، آپ کی بھی ساری زندگی کا یہ طریقہ تھا، آپ سارا دن بچوں کی بھی خدمت کرتی، شوہر کی بھی خدمت کرتی، ان کے حقوق ادا کرتی، رات ہوتی مصلی بچھا لیتی، ساری رات قیام میں گزر جاتی، تلاوت قرآن میں گزر جاتی، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا سر سجدے میں ہوتا، مسجد سے اذان کی آواز آتی، سر سجدے سے اٹھا کر عرض کرتی مولا کہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ انہوں نے لوٹیاں دی ہیں قرآن، اور پھر یہی وجہ تھی کہ جب ان کے بیٹے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں جا کر بھی فرض نمازیں تو دور کی بات ہے، کبھی ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی کربلا کے میدان میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کی بھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ ادھر کئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے پھول انہیں شہید کیا گیا، ادھر میتیں رکھی ہوئی تھی، ادھر خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ مجھے وہ بات یاد آ گئی نا جہاں پہ وہ آپ چکی چلاتی ہیں اللہ تو ہاتھوں پہ جو ہے وہ چھالے بنے، جی چھالے، اللہ جی جب وہ نکرانی کے لیے جی عرضی پیش کی گئی کریم آقا کی بارگاہ میں، ادھر سے تسبیح کی۔ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ تربیت دیکھیں، یہ تربیت ہے، قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں جا کر عرض کی حضور کوئی خادم ہمیں بھی دے دے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ فاطمہ جاؤ، آپ کے بابا کے پاس کوئی غلام بھی آئے ہیں، اتنی تکلیف برداشت کرتی ہو، اتنی مشقت کرتی ہو، تو جاؤ کوئی غلام لے آؤ۔ تو اپنے سرتاج اپنے خاوند کے حکم پر گئی تھی، خود نہیں گئی، کیونکہ خاوند کا حکم تھا، اب فرما برداری بھی کرنی تھی، امت کو پیغام بھی دینا تھا کہ خاوند کی فرما برداری کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ گئی، جا کر کریم آقا کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ حضور کے خادم دے۔ اب قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیں، کریم آقا نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ امام الانبیاء ہیں، کون مکان کے سرتاج ہیں، مالک ہیں، بادشاہ ہیں، ایک غلام نہیں کئی غلام بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن فرمایا بیٹی کیا میں اس سے بہتر تمہیں تحفہ نہ دوں؟ کیا ابا جان اس سے پھر اگر بہتر تحفہ ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا پھر ایسا کیا کرو، اب قرآن پاک 3 لفظ عطا کیے، سارا قرآن نہیں، 3 لفظ فرمایا کہ جب آپ گھر چلی جاؤ، جا کر جب بھی نماز پڑھو تو یہ 3 لفظ پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 3 لفظ، یہ 3 لفظ قرآن کے ان خادموں سے زیادہ بہتر تھے، 3 لفظ قرآن کے خادموں سے زیادہ بہتر، اسی لیے اس کو تسبیح اور اب آج تک بھی اسی تسبیح کو جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے ان 3 لفظوں کو ورد بنایا، وظیفہ بنایا، آج تک اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نماز کے بعد جو اندازہ کریں کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتی، اور یہ تربیت دیکھیں، گھر سے تربیت ہو رہی ہے، کریم آقا تربیت فرما رہے ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب لوریاں امام علی مقام امام حسین کو دی، اب سر تن سے جدا ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اندازہ کر لیں یہ قرآن کے ساتھ ہمارے اسلاف کا تعلق ہے۔ سر کٹ گیا ہے لیکن قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹا، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹا۔ آج ہمیں بھی یہی پیغام ہے، اور کلک اسٹوڈیو کی وساطت سے میں تمام سننے والوں کو، تمام جتنے بھی سماعت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج پھر سے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ کریم آقا نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا ایک اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن بھی، فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں قیامت والا دن ہوگا، اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی آئیں گی، اور یہ دونوں چیزیں امت کی شفاعت بھی کریں گی۔ جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، اور جس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہوگی، اہل بیت اطہار بھی ان کی شفاعت کریں گے، قرآن بھی ان کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق نہ صرف دنیا میں کام آئے گا، قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ اور میں آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیوں ضروری ہے اور کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور حاضر ہو کر عرض کریں گے مولا میری امت نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ لیا تھا۔ اندازہ کریں جب حضور جا کر کہیں گے کہ میری امت نے قرآن سے تعلق توڑ لیا تھا، اب کریم آقا گواہی دے رہے ہیں، کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں خود فرمار عرض کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا جن کا تعلق قرآن سے کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا؟ کیا کریم آقا کے یہ کہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ وہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کریں گے اور ایک دکھ کا اظہار کریں گے کہ حضور کو بھی اتنا دکھ ہوگا اپنی امت کے قرآن سے تعلق توڑ دینے کا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ کریم آقا کو دکھ نہ ہو اور کریم آقا کو سکون پہنچے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آج بھی ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، امام بزار فرماتے ہیں کہ جب کوئی حضور کی بارگاہ میں نیکی پیش کی جاتی ہے حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ امت کی ہر شام ہر امتی کا عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب کریم آقا کی بارگاہ میں ہمارا عمل جائے گا کہ فرشتے لے کر جائیں گے، حضور کلک اسٹوڈیو والوں نے بہت اچھا پروگرام سجایا تھا، وہاں بیٹھ کر تیرے حضور آپ کے امتیوں نے قرآن کا پیغام لوگوں کو دیا تھا، آج یہ عمل لے کر آئے ہیں، تو اندازہ کریں کہ کریم آقا کتنے خوش ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے۔ تو اور پھر اب ضروری یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق بھی جوڑیں، جب قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا تو کریم آقا اور زیادہ راضی ہوں گے۔ اور پھر امام بزار فرماتے ہیں لیکن جب کسی کا گناہ پیش کیا جاتا ہے کریم آقا غم زدہ ہو جاتے ہیں، پھر رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس امت کی بخشش کے لیے، اس گناہگار کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پھر التجائیں کرتے ہیں۔ یعنی حضور آج بھی غم زدہ ہوتے ہیں ہمارے عمل کی وجہ سے، اس لیے کیوں نہ ہم وہ عمل کریں جس میں کریم آقا کی خوشی ہو، حضور ہمارا عمل دیکھیں تو راضی ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ قرآن کے ساتھ جو تعلق ہم نے یہ کلک اسٹوڈیو کے توسل سے لوگوں تک پیغام پہنچایا، یقیناً کریم آقا کی بارگاہ میں جب یہ عمل پیش کیا جائے گا تو آقا کریم آقا خوش بھی ہوں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور ضرور ان امتیوں کو کریم آقا دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بارے دیگر میں مشکور ہوں بلال بھائی آپ کا اور کلک اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور یہ سلسلہ وار یہ پروگرام چلا رہے ہیں، اور کریم آقا کا یہ پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری گفتگو علامہ انصر قیوم قادری صاحب فرما رہے تھے۔ تو ابھی پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ایک فرمائش بھی کافی دیر سے جو ہے نا وہ آ رہی ہے
ہمارے ایک بھائی ہیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں اور فرمائش کر رہے ہیں واہ کیا جود و کرم اچھا ہے بتا تیرا ماشاءاللہ وہ سنا دی جائے کوئی سی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 بلال بھائی اکثر یہ کلام کا جو آپ نے کہا ہے حضور محمد رضا خان صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، لیکن یہ میں نے کبھی بھی کلام نہیں پڑھا. یہ میری بدبختی سمجھے یا میری نا اہلی سمجھے کہ میں یاد نہیں کر سکا. انعام یہ نا آج مل گیا ہے. آج میں اس کو شیر کے طور پر پیش کرتا ہوں. واہ کیا جود و کرم میں شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اکثر میں بہت مشکور ہوں علامہ صاحب کا، میرے ذہن میں کہتے رہتے ہیں یہ اس طرح نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا
اس کو شفیع وہ میرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اچانک سے کلام کو پڑھنا اور پھر پہلی بار پڑھنا یہ استاد لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت بڑے ہی پیارے انداز نے پڑھا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اب پروگرام کا وقت پورا ہو چکا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اب احباب سے ہم اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے والے اس پروگرام کو جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں کسی بھی خطے میں ہیں کسی بھی کونے میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے اور کلک اسٹوڈیو جیو ساؤنڈ پوری ٹیم جو مل کے یہ پروگرام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا کرے مزید برکت عطا کرے میں مشکور ہوں آج کی ہماری بزم کے جو احباب ہیں محترم جناب قاری گلرا صاحب گلرا قاری سفیان علی مجددی صاحب اور جناب ثناءخان مصطفیٰ گدائی محترم جناب بلال صاحب صاحب جناب عزت محترم جناب محمد عرفان قادری صاحب اور استاد نعت خان جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں محترم جناب غلام شہباز اجمیری صاحب علامہ عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ انصر سیوم قادری صاحب جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت ہمیں دیا اللہ تعالیٰ کا مزید عزت عطا کرے مزید برکت عطا کرے دعا فرمائیں گے علامہ صاحب دعا کیجیے بسم اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأولياء أمة سيدنا وصلحاء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین آج کے اس پروگرام کو اپنے بارے کے اندر شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین قاری قرآن کا قرآن پڑھنا ثناءخانوں کا تیرے پیارے حبیب کی ثناءخانی کرنا اور یا الہ العالمین تعلق بالقرآن اور ہمارے اسلاف جتنے بھی اسلاف کا ذکر ہوا یا الہ العالمین سب کو اپنی بات کے اندر قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اسلاف کے تبسل سے تصدق سے اے اللہ ہمیں بھی قرآن کا نور عطا فرما قرآن کا عرفان عطا فرما یا الہ العالمین اور جتنی کلک اسٹوڈیو اور جیو ساؤنڈ والوں نے یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے یہ سلسلہ وار پروگرام ہے مولا اس کے اندر برکت عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے بلال بھائی ہیں اللہ ان کے بھی علم و عمل کے اندر عمر کے اندر برکت عطا فرما یا الہ العالمین جو بھی جس نے بھی جس انداز میں کاوش کی ہے اے اللہ سب کی اس کاوشوں کو اپنی بات کے اندر قبول منظور فرما اور دنیا کے اوپر بھی نعمتیں بھلائیاں عطا فرما یا الہ العالمین تو جب کسی سے محبت کرتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے یا الہ العالمین اب تو نے چنا ہے انہیں استقامت بھی عطا فرما یا الہ العالمین ہمیشہ دین کے ساتھ وابستگی عطا فرما اور یا الہ العالمین یہ تیرے دین کا کام کرتے ہیں اللہ تو ان کی دنیاوی اخروی اے اللہ تمام ضرورتوں کو پورا فرما یا الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو کچھ نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے پھر مانگے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا طیبہ بھائی